السلام علیکم ناظرین، آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اویس علی۔ ناظرین، آج 26 دسمبر 2024 ہے۔ کل قائد اعظم محمد علی جناح کا جنم دن تھا۔ پاکستان کے جتنے بھی غیور عوام ہیں انہوں نے قائد کا جنم دن ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ ہر انسان کے بس میں جو بھی تھا انہوں نے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کیا، لیکن ایک ایسا جنونی نوجوان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا تعلق اٹک سے ہے۔ محمد انور ان کا نام ہے۔ قائد سے اتنی محبت ہے کہ اپنے خون سے قائد اعظم کے لیے کتاب لکھ ڈالی ہے اور اب اس کتاب کو سینے سے لگائے پھر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کتاب کو لوگوں نے پسند کیا تو میں مزید ایسے ہی کارنامے سر انجام دوں گا۔ آئیے ان سے ذرا جانتے ہیں کہ انہیں قائد سے اتنی محبت کیوں ہے اور سب سے بڑھ کر کتنا خون استعمال ہوا اور کیا ان کی اپنی صحت پر کوئی اثر پڑا اور یہ کتاب کتنے عرصے میں مکمل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ شکر الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، کل قائد کے جنم دن پر ہر شخص نے اپنے اظہار کے طور پر خراج تحسین پیش کیا جتنا ان کے بس میں تھا۔ یہ کیسا کارنامہ آپ نے سر انجام دیا کہ اپنا خون نکالا اور قائد کے لیے کتاب لکھ ڈالی؟ یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہ جنونی آئیڈیا آپ کے دماغ میں ڈالا کس نے؟ میں بچپن سے اسی کوشش میں ہوں کہ میں بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے کچھ تحریری طور پر میں کر سکوں جناب۔ میں نے اپنے ٹیچر سے اور اپنے پروفیسر صاحبان سے پوچھا کہ جی میں اس کے اوپر کیا کروں تحریری طور پر، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں کیونکہ اس کے اوپر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں سوچتا رہا اور کوشش کرتا رہا۔ تو بعد میں میرے مائنڈ میں ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے اپنے بلڈ سے بک لکھ سکوں جناب، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر جو ہے تو اور کچھ ہو نہیں سکتا۔ باقی بلڈ کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلڈ کے بجائے ہمیں اس کے جو فرمودات ہیں ان کے اوپر اسٹرکٹلی طور پر عمل پیرا ہوں جناب۔ اگر آپ فرمودات پہ عمل کریں گے تو ترقی یافتہ ملک بن جائے گا۔ مجھے یہ بتائیے گا، اس سارے عمل کے دوران کتنا خون آپ نے اپنا نکالا، کتنی بوتلیں لگا دیں اور آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا؟ 4 سے 6 دفعہ جو ہے وہ میں نے بلڈ نکالا ہے، کیونکہ یہ بک مجھے اب اس کا ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کیونکہ یہ 1.5 سے 2 سال کی مسافت پر لکھی جا چکی ہے، اور بلڈ میں تقریباً نارمل مطلب ہے کہ میں نکالتا تھا جناب، تاکہ صحت پر بھی کوئی اثر نہ پڑے اور میرے جو ایک مقصد ہے وہ بھی مکمل ہو سکے جناب۔ اچھا، آپ نے اس کتاب پر خون بھی لگایا، آپ نے 1.5 سال کا عرصہ بھی لگایا۔ اس کتاب کے اندر مواد کیا ہے؟ اس میں آپ نے کس چیز کو زیادہ جو ہے وہ سامنے رکھا ہے؟ قائد کی کون سی زندگی کس پہلو پر آپ نے زیادہ روشنی ڈالی؟ اس میں نے قائد اعظم کی جو شخصیت ہے اس کو میں نے فوکس کیا، اور اس کے علاوہ جو قائد اعظم کا جو ہے پاکستان کے اوپر جو جدوجہد ہے پاکستان کے اوپر اس کو بھی فوکس کیا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی، اور ڈفرینٹ اسپیکٹس پر میں نے جناب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیے، لیکن زیادہ تر میں نے جو ہے اس کی شخصیت پر جو ہے نا وہ زیادہ روشنی ڈالی ہے جناب، کیونکہ ایسٹ اینڈ ویسٹ جناح از دا بیسٹ۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں، چلیں محبت کا اظہار تو ہوا، کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا 80s 90s میں محبوبہ کے لیے خط لکھے جاتے تھے، خط جو ہے وہ خون سے لکھے جاتے تھے، لیکن یہ جنونی کام ہے، آپ اپنی صحت پر اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں، تو آپ کو کسی نے روکا نہیں کہ ایسا نہ کریں؟ کوئی اچھی سی روشنائی لے لیں، کوئی آپ سیاہی لے لیں، اس سے لکھ لیں، سونے کے ورق ایجاد ہوئے ہیں اس سے لکھ لیں، لازمی اپنا خون نکالنا، اپنی جان پر ظلم کرنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جناح صاحب نے جو ہمارے لیے کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بھی اگر اپنی بلڈ سے اس کے لیے کتابیں لکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کم ہے، کیونکہ آج کل جو مڈل ایسٹ کے جو حالات ہیں، دنیا کے جو حالات ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم ایک خوشی بری، ایک سکون بری زندگی گزار رہے ہیں، تو یہ سب کچھ جو ہے وہ پروردگار خدا کی ذات کی وجہ سے مرہون منت ہے اور قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے مرہون منت ہے۔ میں سمجھتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے کے لیے ہم جو کام بھی کریں میں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہے، کیونکہ جناح کسی بھی شہرت کا یا کسی کا وہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ جناح صرف نام ہی کافی ہے۔ ایسٹ اینڈ ویسٹ جناح از دا بیسٹ۔ اچھا، یہ سارا پروسیس بھی بتائیں نا، کس طرح آپ خون نکالتے تھے، اس کو کسی پین میں بھرتے تھے، کسی قلم سے لکھتے تھے، اس کو آپ نے کاغذ کے اوپر اس سے لکھا کیسے؟ شروع میں تو میں نے جب یہ لکھنا چاہا تو میں نے اس میں جو پین ہوتا ہے نارمل جس میں انک ڈالی جاتی ہے اس میں اس کو یوز کرتا رہا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ جی کہ یہ مشکل ہے، کیونکہ انک تو نکل جاتی ہے پین سے، لیکن جو ہے وہ بلڈ جو ہے نا اس کا نکلنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، اس سے کافی سلو پروسیس تھا۔ تو پھر میرے مائنڈ میں آیا کہ یہ شاید مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ میری خواہش مکمل نہیں ہو سکتی ہے،
تو پھر اس کے بعد میں نے جو ایک لوکل جو پین ہوتا ہے جس طرح وہ بچپن میں یوز کرتے رہے قلم وغیرہ جس سے ہم تختی لکھتے تھے، تو پھر اس کو میں نے یوز کیا اور پھر بھی مشکل تھا، لیکن ایز کمپیئر ٹو پین کے اس سے کافی مطلب ہے کہ وہ ایزی تھا۔ تو پھر اس کا ڈرائی کرنے کا جو معاملہ تھا پیجز کا وہ کیا، ظاہر سی بات ہے پھر اس کے لیے روم کا مختص کرنا، لیکن جیسے تیسے بھی تھا میں نے اس کو مطلب ہے کہ مکمل کر دیا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آگے یہ سفر چلتا رہے گا جناب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے خون نکالا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا کوئی چکر آئے، کوئی بے ہوشی کا عالم، کیونکہ آپ اتنی دفعہ آپ نے اپنا خون نکالا ہے اسے پھر لکھا، کبھی ایسا ہوا کہ کوئی چکر آئے؟ ایک دفعہ مجھے بخار ہوا تھا جناب، اس میں ایک دفعہ بخار ہوا تھا۔ کچھ زیادہ خون نکال لیا؟ شاید ہو سکتا ہے سردیاں بھی تھیں اور تھوڑا سا نکال دیا تھا، اور لیکن زیادہ نہیں نکالا کہ بندے کو چکر آئے یا اس طرح، یعنی کہ نارمل جو مطلب ہے کہ جو اینک والی بوٹل ہوتی ہے اس طرح، یعنی کہ تو اس طرح ہی نہیں۔ اچھا ہم تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دن کے بعد گھر جائیں نا تو ہماری والدہ کہتی ہے کہ میرے پتر کا جو رنگ ہے وہ پیلا پڑ گیا، اس نے شاید کچھ کھایا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی والدہ اپنے گھر والوں کے سامنے خون نکالتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں، آپ کی والدہ آپ کے گھر والوں نے کبھی نہیں کہا کہ آپ کا رنگ پیلا پڑ رہا ہے، آپ کمزور ہو رہے ہیں، بیمار ہو جائیں گے، یہ کام نہ کریں؟ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ مجھ سے بھی بڑے محب وطن ہیں، اور میرے والد صاحب نے ملک و قوم کی خاطر 1965 کی جنگ لڑی ہے اور 1971 کی جنگ بھی لڑی ہے، اور میرے والد صاحب کی جو پیدائش ہے وہ بیفور دا پاکستان ہے، انہوں نے اس پاکستان کو اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے خود دیکھا ہے جناب، تو مجھے والدین نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جناب، تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کے ساتھ والدین کی دعائیں ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تو سب کچھ ہے جناب۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ آپ کے والدین نے 2 جنگیں لڑی ہیں، کبھی دل نہیں کیا کہ فوج پاکستان کسی چیف کے لیے جنہوں نے پاکستان کو 2 جنگیں لڑیں اور پاکستان کو 2 جنگیں جو ہیں ان میں فتح یاب کروایا، پاکستان کو محفوظ کیا، دہشت گردی جیسے ناسور سے پاکستان کو بچایا، تو کسی آرمی چیف کے لیے بھی لکھیں؟ اس میں مضبوط فوج کا ذکر اس میں شامل ہے جناب، اس میں الگ سے کوئی ارادہ نہیں؟ جی ان شاء اللہ تعالیٰ اگر ایسا پہلے جو قومی ہیروز ہیں اگر ان سے مطلب ہے کہ پہلے تو ان کا مطلب ہے اس پر، تو پھر اس طرح ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی جناب آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستانی فوج دنیا کی ایک مضبوط ترین فوج ہے، اور پاکستانی فوج کی جتنی بھی تعریف کی جائے میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے جناب۔ اچھا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اب آپ کس شخصیت پر آپ جو ہے وہ خون سے کتاب لکھنے جا رہے ہیں؟ نیکسٹ جو ہے میرا پلان ہے کہ اگر جو ہے مناسب ماحول ہو اور مجھے اس بک کے حوالے سے قومی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر اپریسیشن ملے جناب، تو ان شاء اللہ تعالیٰ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو سسٹر ہیں فاطمہ جناح صاحبہ اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اوپر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کا حق ہے جناب ان کا، تاکہ وہ بک جو ہے وہ ان کیمراز ہو، میڈیکل کی ٹیم شامل ہو، باقی جو کیمراز ہوں، تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جناب۔ اچھا اگر آپ قومی ہیروز پہ خون سے لکھنا شروع کر دیں گے پھر تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے لے کر عبدالقدیر خان تک لکھتے لکھتے آپ کا تو خون بالکل ختم ہو جائے گا، تو کیا کوئی انتظام کر رکھا ہے کہ آگے کسی اور سے خون ادھار لے کے اس سے کتاب لکھ دیں گے؟ نہیں ایسی کوئی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا سا اس کا جو جیسے کہ پہلے میں نے جو بک لکھی ہے وہ 24 ٹاپکس پر ہے، پھر تھوڑا سا یعنی کہ ٹاپکس کو تھوڑا سا کم کیا جا سکتا ہے اس کو، یعنی کہ لیکن ارادہ ہے؟ لیکن ارادہ ہے کم کیا جا سکتا ہے اس میں، یعنی کہ کیونکہ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی نیت ہونی چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی نیت ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو انسان کے جو ارادے ہیں وہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، تو یہ چیزیں آپ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں، تو خوراک کیا کھاتے ہیں اس خون کو مینٹین کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے؟ خوراک یہی لازمی میں کھاتا ہوں جو روٹین کی چیز ہے، لیکن تھوڑی سی کوانٹٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے کوانٹٹی اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور تو کوئی ایسی خون پورا کرنا اور کوئی ایسی تو کوئی خاص نہیں ہے، فروٹس وغیرہ پہ زیادہ فوکس کرتا ہوں جناب اس میں۔ اچھا اب جب سے آپ کے انٹرویوز آنا شروع ہوئے ہیں لوگ ایک سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے خون سے کتاب لکھ دی، اس کا قوم کو اور ملک کو یا قائد کو کیا فائدہ ہوا اگر وہی خون آپ کسی کو عطیہ کر دیتے، کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی خون کو اس خون کو اگر آپ کسی ہاسپٹل کو ڈونیٹ کر دیتے، وہ کچھ زیادہ فائدہ نہیں تھا؟ جو میں نے بک لکھی ہے، جو بلڈ کے والے سے بک لکھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ کتاب ایسے موقع پر لکھی جا رہی ہے، ایسے وقت پہ لکھی جا رہی ہے کہ جب ملک کے حالات
ناقابل بیان ہے. تو یہ جیسے کہ بکس کے جو ٹاپکس ہیں وہ 24 ہیں، اور اگر ہم انٹرو اور کنکلوژن کو نکالیں تو 22 ٹاپک بنتے ہیں، اور 22 کو بھی اگر ہم 2+2 کو ایڈ کرتے ہیں تو 2+2 4 بنتے ہیں. تو یہ 4 ہمارے پاکستان کے پروونسز بھی 4 ہیں، جس سے پورے پاکستان کے تمام صوبوں کو ایک یونٹی کا بھی ایک سبب ملتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس بک کا لکھنے کا جو واحد مقصد ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ جناب اس کا جناب کیا کہتے ہیں اس کا مائل ہو. اور جنان نے اس میں کوئی شک نہیں کہ جناح صاحب نے نوجوان نسل کو اس ملک کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ قرار دیا. اچھا، آپ کو ویسے جناح صاحب کے جتنے فرمودات ہیں، کوٹیشن ہیں، سب سے زیادہ پسند کیا ہے؟ ان کی کون سی بات، کون سا ایسا جملہ جو آپ کو سب سے زیادہ پسند؟ ان کا سب سے زیادہ جملہ نہ صرف مجھے پسند ہے بلکہ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کو جو ہے وہ پسند ہے، اور وہ سمپل مختصر ہے: کام کام اور صرف کام. یہ کام ایسا ہو کہ جس میں آپ کام کریں جس سے آپ کو اپنا بھی فائدہ ہو، آپ کا معاشرے کا بھی فائدہ ہو، آپ کے ملک کا بھی فائدہ ہو. لیکن سب سے زیادہ جو عظیم کام ہوتا ہے ایسا کام ہو جس سے آپ کے ملک و قوم دونوں کا فائدہ ہو. اچھا، آپ نے کام پریکٹیکلی آپ خود کام کیا کرتے ہیں کتاب لکھنے کے علاوہ جس سے ملک کو بھی فائدہ ہو، خاندان کو بھی ہو، آپ کو اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو؟ جی، میں پیشے کے لحاظ سے گورنمنٹ ٹیچرز ہوں جناب. اس میں تو گورنمنٹ ٹیچرز ہوں تو جو روٹین کے کام ہوتے ہیں بچوں کا خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ بچوں کا جو ان کو ہوم ورک اسائن کرنا، ان کی کاپیز چیک کرنا، ان کے اگر کوئی پیرنٹس جو ہیں کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویک ہے اس کے پیرنٹس کو انفارم کرنا جناب. اس میں یہی چیزیں. اچھا، آپ پاکستانی رنگ میں رنگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویسٹ کوٹ آپ نے گرین پہنی ہوئی ہے، جھنڈا آپ نے لگایا ہوا، قائد کے لیے آپ نے کتاب لکھ دی. پریکٹیکلی ہر پاکستانی جو ہے وہ قائد سے محبت کرتا ہے. اسے معلوم ہے کہ قائد نے ہمیں آزادی دلوائی، اور آج ہم اس فضا میں، آزاد فضا میں بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہیں، اپنے جتنے روزمرہ کے کام ہیں وہ کرتے ہیں. لیکن ہر انسان خون سے کتاب لکھ نہیں سکتا نا. تو یہ بتائیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے، پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے جس سے وطن اور قائد سے محبت کا بھی اظہار ہو جائے اور پاکستان کا اور موجودہ جو عوام ہے اس کا بھی کچھ فائدہ ہو جائے؟ 1947 سے لے کر اب تک ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نہیں پہچانا ہے، نہ ہی ہم نے اس کی فرمودات کو صحیح طریقے سے پڑھا ہے، نہ ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے. اگر آج ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے تو آج ہمارا ملک بہت ترقی کرتا. جو موجودہ پاکستان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جناح کے سوچ کے وہ 10% بھی نہیں ہے. جناح نے جو اپنے ملک کا بارے میں جو سوچا تھا، جو مقام سوچا تھا، یہ موجودہ پاکستان اس کے بارے میں نہیں. ہمیں دن رات محنت کرنی چاہیے، دن رات محنت کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم دن رات محنت کریں تو ہی ہمارے ملک کا فیوچر جو ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو 1947 سے لے کر اب تک مشکلات کا سامنا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچائے رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی بچائے گا، کیونکہ پاکستانی قوم بہت ہی ہارڈ ورکرز قوم ہے، محنت کش قوم ہے. اور سب سے بڑی میں مثال دوں گا کہ جب افغان جب قیام پاکستان بن رہا تھا، تو جب ریفیوجیز آ رہے تھے تو وہ جو ٹرین کی بوگی ہے وہ ٹریک سے گر گئی تھی، تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر اس کو ٹریک کے اوپر رکھ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم بہت دلیر قوم ہے، بہت ہی ہارڈ ورکرز قوم ہے. تو پاکستانی قوم کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا فیوچر جو ہے وہ سیکیور ہے. اور ایک بات میں ضروری ایڈ کروں گا کہ پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ مزید ترقی کرے گا، کیونکہ پاکستان دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں سے ایک واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ایٹمی طاقت ہے جناب اس میں. اور باقی ہماری پاک فوج، اور خاص طور پر جو ہماری ایئر فورس ہے وہ دنیا کی اسٹرانگسٹ فوج ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان آگے چل کر بہت ترقی کرے گا. آپ نے کہا آپ ٹیچر ہیں، اور جو بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں جو ان کے استاد کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ اپنے بچوں کو بھی یہی سجیسٹ کریں گے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، یا وہ خود ہی آلریڈی جو ہے وہ آپ سے انسپائر ہو چکے ہیں اور آپ کی طرح وہ بھی خون نکال کے کوئی نہ کوئی خط، کوئی نہ کوئی جملہ، کچھ نہ کچھ لکھنا شروع کر دیا انہوں نے؟ نہیں، وہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے اس میں. آپ انہیں یہ نہیں کہیں گے؟ نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں کہ ان کو وہ صرف پڑھ لکھ لیں اور وہ اچھا ایک شاعری بن جائیں اور وہ جناح صاحب کے فرمودات پر عمل پیرا ہوں تو یہ کافی ہے. سر، آخری سوال. اب مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ اب تک کوئی بھی قائد کے فرمودات کو نہیں سمجھ سکا، ان کے مقصد کو پہچان نہیں سکا، اور ہم ویسا قوم اور ویسا ملک بن نہیں سکے. آپ کو کیا لگتا ہے اگر آپ کی ایک کتاب پبلش ہو جاتی ہے تو اس کو پڑھ کے لوگ اس طرف آئیں گے، ان کو قائد کا مقصد کو فرمودات سمجھ آئیں گے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ بک جو ہے جب منظر عام پر آئی تو میجورٹی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور
میں نے ان کو یہی کہا کہ صرف اور صرف ہمیں جناح صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور جناح صاحب کو یاد رکھنا چاہیے اور جناح صاحب کے فرمودات پر جو ہے وہ عمل پیرا ہوں، تو کیوں نہیں ہو سکتا جناب اس میں۔ سو ناظرین، یہ تھے محمد انور، اٹک سے ان کا تعلق ہے۔ جناح صاحب سے اتنی محبت ہے کہ اپنا خون نکالا، 1.5 سال کا عرصہ صرف کیا اور ایک کتاب لکھ ڈالی، وہ بھی اپنے خون کے ساتھ۔ اب آپ ان کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کا محمد انور کے اس عمل کے بارے میں کیا آپ کے تاثرات ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، اور آپ جناح صاحب سے محبت یا پاکستان سے محبت میں کس حد تک جا سکتے ہیں، یا پھر آپ ان سے کیا گزارش کرنا چاہیں گے کمنٹ سیکشن میں، کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ پاکستان کی کس ہیرو پہ یہ اپنے خون سے دوبارہ جو ہے وہ کوئی روشنی ڈالیں اور ان کے جو کام ہے وہ عوام کے سامنے لائیں۔ تو ان کے عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، سب سے پہلے پاکستان۔